اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ حضرات، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک باز تلامذہ اور ان مقدس شاگردوں میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دنیا کے کونوں تک پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، انہیں میں ایک اور بڑی شخصیت ہے جن کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسلامی تاریخ میں ان کو فاروق اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل مخلوق اور بنائی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بنائی ہے، اور اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل صحابتی علی صحابۃ الانبیاء صحابتہ الانبیاء والمرسلین کفضل علیہم، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء میں سے افضل بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ اور ان افضل ترین صحابہ میں اور اس مقدس گروہ میں سے اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پیدا ہوئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے، بڑے شان، قدر و قیمت اور اجر و ثواب کے لحاظ سے امام کائنات کے بعد دوسری شخصیت ہیں۔ مانا کہ اجر و ثواب میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ہیں، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لحاظ سے اگر سب سے اہم کردار ادا کیا ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا ہے۔ اس طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے مسجد پاک میں صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے سلام پھیری اور اپنا رخ اپنے صحابہ کی طرف کر لیا اور فرمایا، اے لوگو، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اس کو آگے پانی دے تاکہ اس کے پودے دوبارہ سے ہرے ہو جائیں، تاکہ وہ دوبارہ سے سرسبز و شادابی سے مالا مال ہو جائے۔ پھر میں دیکھتا ہوں میرا صدیق آیا ہے، آ کر کنویں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کنویں کے ساتھ کھڑا ہو کر کھیت کو پانی دینے لگا۔ میں دیکھا کہ جو کنویں میں ڈول ہے، جس کو ہم پنجابی زبان میں بکا کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نکالنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی بساط کی حد تک کنویں سے پانی نکالا، کھیت کو دیا، لیکن کھیت سیراب نہیں ہوا۔ پھر میں دیکھتا ہوں عمر آئے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ انہیں ڈول نکالنے میں کوئی دقت محسوس ہو ہی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو اتنی تیزی سے پانی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی تیزی سے پانی نکال رہا ہے کہ کھیت پانی سے بھر گیا۔ میں دیکھتا ہوں کھیت پانی سے سیراب ہو گیا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پانی نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کھیت پانی کھیت سے کے اندھیروں سے جھلکنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے خواب تو بیان کر دیا، آپ اس کی تعبیر بھی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر دین ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کونے تک پہنچائے گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں واقع آئے گی۔ ہاں، صدیق بھی دین کا کام کرے گا، لیکن تھوڑا وقت۔ اگر میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا تو میرا عمر پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے آپ کو سنایا اور جو آپ نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا